إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. خدا متعال کا شکر ہے کہ ایک بار پھر عزائے امام حسین علیہ السلام میں اس شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کو بطور سرنامہ کلام عرض کیا ہے، اور اسے تمہیداً میں گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد اقدس الہی ہے: فاطر السماوات والارض. خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا. اور فاطر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس شے کو خلق کرنا کہ جس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو. ہم بھی بہت کچھ بناتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس سے پہلے کوئی اس کی مثال ہوتی ہے، اسے دیکھ کر آگے ایک نیا ورژن بناتے ہیں. اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو جو خلق کیا تو اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اسی نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑوں کو بنایا ہے. ومن الانعام ازواجا، اور اس نے جانوروں کے لیے بھی جوڑوں کو بنایا ہے. یذرؤوکم فیہ، اور وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے. کسی کو کہاں مسکن عطا کرتا ہے، کسی کو کہیں جگہ عطا کرتا ہے. لیکن یاد رکھو لیس کمثلہ شیء، بس اس جملے پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے آج کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو خدا متعال خالق ہے اور باقی سب ما سوی اللہ مخلوق ہے، لہذا کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے. اور اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، فقط وہ ہے کہ جو غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے. لہذا تمام انسان اللہ کے فقیر ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ قرآن ہی میں چند مقامات ایسے بیان ہوئے ہیں جہاں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوں. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ
خدا کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی مثل ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جہاں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ امور ہیں کہ جب بندے انجام دیتے ہیں تو فقط بندے نہیں انجام دے رہے ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہوں، جبکہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بس مجھے یہ موارد آج آپ کی خدمت نرس کر رہے ہیں، اگر میں گفتگو پہنچا پایا آپ کی خدمت میں اور پھر گفتگو سمیٹ لوں گا۔ 4 مقامات ہیں جہاں بنص قرآنی اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ وہ ان عبادتوں میں بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ اور پھر اس کے بعد کہا ہو کہ نماز قائم کرو، انی معکم من المصلین، میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہیں کہ نماز قائم کرو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں، نہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، انی معکم من الصائمین، میں تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والوں میں شامل ہوں، نہیں کہا۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، دیکھو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا انی معکم من الصابرین، میں بھی تمہارے ساتھ صبر کرنے والوں میں ہوں۔ بہت غور فرمائیے گا، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن خدا خود صبر کرنے والا نہیں ہے۔ خدا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن خدا نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ خدا روزے کا حکم دے رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن خدا خود روزے رکھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن 4 عبادتیں ایسی ہیں جہاں اللہ عز و جل نے واضح طور پر کہا کہ یہ اتنی اہم عبادتیں کہ جب بندے اس عبادت کو کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے اس عبادت میں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا، وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، تو عبادت کا لفظ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے، عبادت کا لفظ بندوں کے لیے، لیکن وہ کام ایسے ہے کہ اللہ خود بھی ساتھ میں انجام دے رہا ہے۔ آل واضح انشاءاللہ، خدا نماز نہیں پڑھا، خدا روزہ نہیں رکھ رہا، خدا خود صبر نہیں کر رہا، لیکن 4 کام ایسے جو خدا خود انجام دے رہا ہے۔ ہم بطور مخلوق ان کاموں کا انجام دے رہے ہیں، خدا بطور خالق انجام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا قبلہ۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل گلیچز ہو رہے ہیں، لیکن میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی مجھ تک پہنچیں گی انشاءاللہ۔ پہلا، 4 مجھے موارد قرآن سے عرض کرنے اور آخری مورد کی تھوڑی سی تفصیل اور گفتگو سمیٹ لوں گا۔ 4 موقع کون سے ہیں جس میں خدا اتنے اہم کام سمجھتا ہے وہ بندوں کے کہ خدا کہتا ہے میں بھی اس میں ساتھ میں شامل ہوں۔ پہلا کام ہے خاص قسم کی گواہی، فقط بندے وہ گواہی نہیں دیتے، خدا بھی ساتھ میں گواہی دیتا ہے۔ دوسرا ہے محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا، فقط بندے درود نہیں بھیجتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا ہے علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا، قرآن میں ہے اس کا ذکر، ساری آیتیں پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے۔ اور چوتھا ہے حجت خدا کا انتظار کرنا۔ یہ 4 وہ اہم امور ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بھی بندوں کے ساتھ ہوں۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے قبلہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بھئی یہ 4 آیتیں مجھ سے سن لیجیے گا، اور 4 آیتوں پر بنص سے حدیث معصوم آپ کی خدمت میں مورد گزارش کر دوں گا اور بس سلام انشاءاللہ، التماس دعا۔ پہلا وہ مورد جہاں خدا نے اپنے بندوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، وہ ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی اور علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا علی۔ عصمت امیر المومنین بلند تسلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کل ہم آداب زندگی کے حوالے سے پرپز آف لائف پہ بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا آج ہم نے موضوع منتخب کیا کہ کچھ معارف کے حوالے سے ہو، جس میں کچھ فضائل بھی آ جائے اور معارف قرآنی کا ایسا بیان ہو جائے کہ جس میں عقیدے کچھ اور محکم اور مضبوط ہو جائے۔ انشاءاللہ کوئی بات قرآن حدیث سے باہر نہیں، میں نے عرض کیا انشاءاللہ۔ اچھا، پہلی آیت جس میں اللہ عز و جل نے کہا کہ کچھ خاص قسم کی گواہیاں ایسی ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ گواہی فقط وہ تم نہیں دیتے، میں بھی دیتا ہوں گواہی۔ سبحان اللہ۔ اب میں کیا کروں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، عام انسانوں سے نہیں، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، اس کے بعد ایک رسول بھی آئے گا، تمہارے بعد ایک اور رسول بھی آئے گا، مصدق لما معکم، وہ انہی باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی تو تورات میں موجود ہے بغیر تحریف شدہ، جو انجیل میں موجود ہے بغیر تحریف شدہ، میں اسے وہ قرآن عطا کروں گا کہ اس قرآن میں انہی باتوں کی تصدیق ہوگی۔ لا تؤمنن بہ، اللہ اکبر، تو جب وہ نبی آ جائے تو دیکھو تمہیں ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ وہ انبیاء گزر چکے ہوں گے لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آنا، وَلَا تَنْصُرَنَّهُ، اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم
اقرار کرنے کے بعد اس شرط پر میرا عہدہ قبول بھی کرتے ہو؟ یعنی فقط اقرار نہیں کرنا تمہیں، جب تم اقرار کرو گے تب تمہیں عہدہ نبوت ملے گا. قالو اقررنا، سب نے کہا، تمام انبیاء نے اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار کہ ہم تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے اور نصرت بھی کریں گے. قالا فاشہدو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے. ہم بطور عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بطور خالق کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا فاشہدو، اے میرے تمام انبیاء تم گواہ رہنا اس بات پر کہ تم ایمان لانے والے ہو محمد مصطفیٰ پر اور ان کے نصرت کرنے والے ہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب تم میرے نبی کی گواہی دو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. بھائی فرج بن ابی شیبہ نے کہا کہ میں نے سنا مولا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کتاب ہے تعویل الآیات الظاہرہ، سید شرف الدین حسینی اسرابادی کی کتاب، آج سے تقریباً 500 سال پرانی تفسیر ہے یہ. وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ فرج بن ابی شیبہ نے کہا کہ میں نے مولا سے اس آیت کو سنا کہ مولا اسی آیت کو، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے نبیوں سے میثاق اور عہد لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا تو تمہارے بعد ایک اور رسول آئے گا تو تصدیق کرنے والا ہوگا انہی باتوں کی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو دیکھو اس نبی پر ایمان لے کر آؤ. میرے مولا امام صادق نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پر روک کر کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ انبیاء سے کہہ رہا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ. اور آگے سن لیجئے گا وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور میرے نبی کی نصرت بھی کرنا. یہ میرے مولا امام صادق نے فرمایا یعنی وصیہ امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی امام معصوم نے فرمایا کہ یہاں اللہ عز و جل کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم نصرت کرنا، نبی کی جب نصرت کرو گے تو خود بخود ان کے وصی امیر المومنین کی نصرت ہوگی. اور علی سب سے بڑے مددگار ہیں رسول اللہ کے، سب سے بڑے ناصر ہیں. لہذا اللہ نے انبیاء سے کہا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کی طرح تم بھی نصرت کرنا. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری یا علی. اور اس کے بعد امام معصوم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا، اللہ نے نہ کسی نبی کو بھیجا ہے نہ کسی رسول کو بھیجا ہے، الا وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ وَلِعَلِيٍّ بِالْإِمَامَةِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں کوئی خیال پردازی نہیں پڑھا، یہ کلام امام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہنے قبلہ سلامت رہے. جی بھائی مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی یا رسول کو بھیجا ہی نہیں، الا واخذ علیہ المیثاق لمحمد بالنبوۃ وعلی بالامامہ، جب تک اس نبی سے محمد کی نبوت کا اور علی کی امامت کا اقرار نہ لے لیا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے مسلمانوں، علی کی امامت کے اقرار کے بغیر نبی کو نبوت نہیں ملتی. تمہیں جنت کا خاک ملے گی. محمد وآل محمد. کیا کہنے ماشاء اللہ. اور جو گواہی ہے، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کن کن کاموں میں بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. یہ جو گواہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور علی بن ابی طالب کی امامت کی، اللہ نے انبیاء سے کہا فشہدوا، تم گواہ رہنا، اور انی معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حضور کی نبوت کی گواہی، علی کی امامت کی گواہی اتنی اہم ہے کہ اللہ بھی اس گواہی کو دے رہا ہے. کیا بھول گئے اس آیت کو؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. وہاں پہ بھی تو شہیدن کا لفظ ہے، شہید یعنی گواہ. اے رسول، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو آپ فکر نہ کیجیے. قل کفی باللہ شہیدا، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے نا کہ اللہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. نہیں، فقط اللہ تو نہیں ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک وہ بھی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو بس یہ وہ معاملہ وہی ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں دوں گا اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
بس یہ تین ذوات مقدسہ ایک ساتھ اس طرح سے ہر معاملے میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، واہ 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 اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گواہی میں ساتھ میں شریک ہے۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں نا کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ تو خود ہے تو اللہ تو اپنی توحید کی گواہی تو نہیں دے گا نا، لیکن وہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی ضرور دیتا ہے اور علی کی امامت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ پہلا موقع ہو گیا۔ دوسرا عمل جہاں خدا بندوں کے ساتھ شریک ہے وہ ہے درود بھیجنا۔ خدا بھی درود بھیجتا ہے اپنے حبیب پر اور بندوں سے کہتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ منشور آیت ہے، میں تبرکن پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ اللہ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یہاں تو پہلے کہہ دیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ان کے سامنے سب تسلیم خم ہو جاؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ من قال بعد صلاۃ الفجر و بعد صلاۃ المغرب، جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، خاص طور پر ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کہتا ہے، لوگ مومنین کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرنا چاہتے ہیں، حاجات پوری نہیں ہوتی، حاجات پوری کروانے کا بہترین ذریعہ امام صادق علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی یہ کہے اپنے پیروں کو اس کی کروٹ کو نہ بدلتے ہوئے، یہ امام نے فرمایا، او یکلم احدن، یا کسی اور سے بات کیے بغیر، ابھی بس نماز ختم ہوئی اور فوراً وہ کہے، جو ہمارے معمولاً نماز جماعت کے بعد یہی عمل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ ابھی نماز ختم کی، کروٹ بدلے بغیر اور کسی سے کلام کیے بغیر کوئی کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا نماز جماعت کے بعد، سن لیجئے گا۔ پھر امام صادق نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ذریتہ وعلی اہل بیتہ، یعنی حضور پر درود بھیجے مرتن واحدہ، معمولاً ہمارے 3 مرتبہ درود بھیجی جاتی ہے۔ امام نے کہا کوئی ایک مرتبہ بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد بغیر کروٹ بدلے ہوئے، بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اگر درود بھیجے تو قضى اللہ تعالی لہ 100 حاجہ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، 70 منها للآخرہ و 30 للدنیا، 30 دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 آخرت کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اللہ صلی اللہ محمد پہلا مورد جہاں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے گواہی دینے میں، حضور کی رسالت کی گواہی، علی کی امامت کی گواہی حدیث سے پیش کر چکا ہوں۔ دوسرا موقع درود بھیجنے میں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ میں نے ابتدا میں جہاں سے بات شروع کی تھی، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ قرآن میں، لیکن یہ نہیں کہتا انی معکم من المصلین، نماز قائم کرو میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں، یہ نہیں کہا اس نے۔ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ انی معکم من الصائمین، میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والوں میں سے ہوں، نہ، لیکن کہتا ہے گواہی دو میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھو میں تمہارے ساتھ درود پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ واہ 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 واہ۔ تیسرا موقع بہت اہم جہاں خدا بندوں کے ساتھ شامل ہے، وہ ہے کچھ لوگوں پر لعنت کرنے میں۔ بے شمار بے شمار۔ آیت عرض کر دوں، سورہ بقرہ، یہ نوٹ کرتے جائیے گا، بعد میں سن لیجیے گا، ان آیت کو ریفرنس چیک کیجیے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ بے شک وہ لوگ جو واضح باتیں آنے کے بعد بھی چھپا لیتے ہیں ہدایت کو۔ ارے واضح بات آ گئی کہ نبی نے علی کو غدیر میں مولا بنا دیا، تم نے مبارکباد بھی دے دی، بخشن کہہ کے تم نے مبارکباد بھی دے دی، اور پھر چھپا رہے ہو ہدایت کو۔ بہت مشہور ہستی نے کہا تھا نا، بخن بخن لگا اپنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے، ہر مومن کے مولا اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ بھائی اتنی واضح ہدایت آ گئی ہے، اب سبحان اللہ، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ بے شمار۔ آیت کون سی ہے؟
سورہ بقرہ نمبر 159 اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ہم نے جو واضح روشن نشانیاں بھیج دی ہیں نا اس کے بعد بھی کوئی حق کو چھپائے، اور جو ہم نے ہدایت بھیج دی ہے ہدایت کو کوئی چھپائے اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت کو چھپانے والے پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جبکہ ہم نے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ یہی چھپانے والے وہ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا کہ کچھ کام ایسے جس میں اللہ شریک ہو جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ارے آپ لعنت کریں نہ کریں، اللہ لعنت کر رہا ہے ان پر۔ بے شمار، بے شمار، یلعنہم اللہ، اللہ نے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں، ویلعنہم اللاعنون، اور کچھ لعنت بھیجنے والے اور بھی ہیں جو ان پر لعنت کرتے ہیں۔ واہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ بے شمار، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علی محمد وعجل فرج۔ سبحان اللہ۔ آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی 159۔ اس آیت کے ذیل میں نے کہا کہ کوئی بھی آیت قرآن و حدیث سے کوئی بھی بات باہر نہیں کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، پہلے یہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی جانب سے نازل شدہ روشن نشانیوں کو اور ہدایت کو۔ پھر آگے مولانا نے کہا فی علی ہائے ہائے ہائے، محمد ابن مسعود عیاشی نے اپنی تفسیر جو آج سے تقریباً 1200 سال قبل کی تفسیر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر اس حدیث کو لکھا، جا کے چیک کر لیجیے گا۔ ہائے ہائے، امام نے آیت پڑھی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی جانب سے نازل شدہ حقیقت کو چھپاتے ہیں، فی علی، یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی جو علی کی ولایت کو چھپاتے ہیں، آج بھی اگر علی کی ولایت کو چھپاؤ گے۔ اب ایک بات اور کر دوں، جب لعنت کی بات آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں پہلے کہا اللہ نے تم گواہی دو، گواہی کی جب بات آئی کہا تم گواہی دو، انی معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ لیکن لعنت کے موقع پر اللہ نے نہیں کہا تم لعنت کرو میں بھی تمہارے ساتھ لعنت کرنے والوں میں ہوں، نہیں، سب سے پہلے اللہ نے خود ہی اپنا ذکر کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، سب سے پہلے تو سب کی بات چھوڑ دو، میں ان پر لعنت کر رہا ہوں۔ اللہ ہائے ہائے اکبر، ہائے، اللہ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ ہائے ہائے، جب گواہی کی بات تھی تو کہا فَشْهَدُوا، پہلے تم گواہی دو، پھر وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہاں یہ کہا کہ اللہ پہلے لعنت کرتا ہے پھر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سبحان ہائے اللہ، ہائے، یعنی علی کا حق چھپانے والے پر کوئی اور بندہ بشر لعنت کرے نہ کرے، خالق کائنات سب سے پہلے علی کا حق چھپانے والے پر لعنت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، علی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاں، اللہ مورد ہے گواہی کا، پھر ہے درود جس میں اللہ بندوں کے ساتھ ہے، پھر ہے علی کا حق چھپانے والوں پر لعنت، اور چوتھی شے انتظار، حجت خدا کا انتظار جس میں خدا بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ ہائے ہائے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، سبحان اللہ، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 20۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی بات تو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَانتَظِرُوا، تھوڑا انتظار کر لو، انی مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ انتظار کر رہا ہے، یہ کس ہستی کا انتظار ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے، ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی نجات کے لیے، خدا انتظار کر رہا ہے تاکہ بندے آمادہ ہو جائیں، اس کی زمین اگلے انسان سے سفر ہو جائے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، خدا انتظار کر، اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ یونس میں، یحییٰ ابن ابی القاسم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا صادق آل محمد امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بھی کہاں سے پڑھا؟ اکمال الدین شیخ صدوق کی کتاب، یہ ساری وہ معتبر کتابیں جو آج سے سینکڑوں صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب جتنی صدی پرانی ہوتی ہے اتنی اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ معصوم کے زمانے سے جتنی قریب کتاب ہوگی اس میں تحریف کی گنجائش سب سے کم ہے، زمانہ کلوز ہے نا معصوم سے، وہ اوتھینٹک ہے۔ مولا سے یحییٰ ابن ابی القاسم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہی یہیں سے نا، سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت حجت کا ذکر فرمایا۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ مولا نے کہا متقین سے مراد کون ہے؟ ہدی للمتقین۔ امام معصوم نے فرمایا المتقون شیعۃ علی،
اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بے کہیں؟ شک کیا کہیں؟ سبحان اللہ نعرہ حیدری یہ علی۔ سبحان اللہ بے شک اللہ سبحان اللہ واہ 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 باقی ایک علی کا شیعہ نہ ہو تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، اٹھک بیٹھک تو ہے لیکن کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 علی، بے شک بے شک روزے رکھتے جاؤ لیکن فاقہ ہے لیکن روزہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک نصیب کا چکر ہے کعبے کے گرد طواف، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو بے شک اللہ اکبر اگر چکر ہے بس اور کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم بھی گفتگو کر چکے ہیں اور کبھی اور ہوگا تو عرض کروں گا کہ کیوں علی کی ولایت ضروری ہے اور کیوں ان کی محبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے، ورنہ اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے مختلف حوالوں سے یہ بات تو پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اور فقط اللہ اللہ کرتا رہے تو اس کی مثال بالکل شیطان کی سی ہے، اور جو علی کی ولایت کو قبول کر لے اس کی مثال ان ملائکہ کی سی ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا۔ ہائے ہائے، بات پہنچ رہی۔ المتقون شیعۃ علی، میرے مولا نے فرمایا کہ متقی شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ پھر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ تو ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ غیب کون ہے؟ فرمایا اما الغیب فهو الحجہ، غیب سے مراد الحجہ الغائب، وہ حجت غائب ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، وہ غیب ہے۔ اللہ کہنا چاہ رہا ہے متقی وہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو خدا کی آخری حجت کے غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور پھر امام نے کہا شاہد و ذالک قول اللہ تعالی، اور اس بات کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ خدا کا یہ فرمانا سورہ یونس میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، پھر امام نے وہ آیت پڑھی وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی بھی نشانی کیوں نہیں نازل ہو رہی۔ وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کب وہ اپنی نشانی کو بھیجے گا۔ فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اس آخری حجت کا انتظار سب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ محمد بلند صلوات کیا کہنے کے بلا سبحان اللہ، کیا یہ چار آیتیں ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ۔ اچھا، شیخ صدوق کی کتاب سے میں نے حدیث بھی سنا دی، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کہ تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا، غور کیجئے گا، آیت پہ دقت فرمائیے گا، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ انی معکم من المنتظرین کہہ رہا ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، معکم تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ انتظار حضرت حجت جانتے ہیں کتنی بڑی عبادت ہوگی اللہ سبحان اللہ بھائی؟ حدیث میں ہے افضل العبادہ انتظار الفرج، بے شک سبحان اللہ غیبت کے زمانے میں سب سے افضل عبادت ہی مولا کا انتظار کرنا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت حجت کے نام پر ایک بلند تر صلوات آپ دیتے ہیں، حق بنتا ہے یہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا میں فرق عرض کر دوں کہ اگر یہ بات ہوتی کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اس میں اور اس بات میں کہ تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں بڑی دقت ہے، فرق ہی ہے۔ دیکھیں مجلس ہو رہی ہے نا ابھی الحمدللہ، اب مجلس کے علاوہ میں گھر میں اکیلا بیٹھ کے رو لوں میر انیس کا مرثیہ پڑھ کر، میں آزادار تو ہوں چونکہ میں نے آزاداری کی، لیکن اگر میں مجلس میں شامل ہو کر گریا کروں تو میں فقط آزادار نہیں ہوں، میں آزاداری کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کیا کہنے، آج میری بات پہنچ کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اللہ نے کہا تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہنے کے بلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جانتے اب آخری حجت کا انتظار کتنی بڑی عبادت ہو گیا،
اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ مل کر انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا مہدی علیہ السلام کا انتظار اتنی بڑی عبادت ہے سبحان اللہ کہ اس کا درجہ بڑھانے کے لیے کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اب میں تلخیص کر رہا ہوں اب تک کی ساری گفتگو. اگر یہ واضح ہو گیا تب سن لیجیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی اتنی بڑی عبادت تھی کہ وہ بھی گواہی دینے والوں میں شامل تھا. محمد اور آل محمد پر درود اتنی افضل عبادت ہے کہ لا شریک بھی بندوں کا شریک ہو گیا. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے قبلہ، سلامت رہے ماشاء اللہ. کا جواب نکلا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان نعرہ حیدری یا علی. پھر بھی سن لیجیے گا، حضور کی رسالت کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی، اتنی بڑی عبادت. اللہ کہتا ہے تم گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. واہ واہ واہ. حضور پر درود دینا، ان کی آل پر درود دینا اتنی افضل عبادت کہ لا شریک بھی کہتے ہیں میں بندوں کے ساتھ اس میں شریک ہوں. واہ واہ. سبحان اللہ. علی کا حق. اللہم صلی اب سن لیجیے گا. اب اپنے درود بڑے اچھے موقع پہ سن لیجیے گا اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی یہ آیت ہے نا، کسی نے میرے مولا سے سوال کیا تھا، اے علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سن لیجیے گا، اے علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اچھا اب کوئی مجھ جیسے فقیر سے بھی پوچھے نا تو تھوڑا ٹائم تو میں بھی سوچنے میں لگاؤں گا کہ بھائی آپ کی سب سے بڑی کوالٹی کون سی ہے، اور جس کے لیے اللہ نے قرآن میں سینکڑوں آیتیں نازل کی ہوئی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ جس کی زندگی، جس کتاب فضیلت کا آغاز تو ہے لیکن انجام ہے ہی نہیں کوئی علی کی کتاب فضیلت کا. کیا کہنے کیا. حضور نے فرمایا نا کہ اگر سارے، میں حدیث ساری پیش کر چکا ہوں اس لیے ریفرنس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے لگے اور سارے انسان لکھنے لگے، تب بھی یہ نہیں کہا تم علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے. ما احسن فضائل علی بن ابی طالب، گن نہیں سکتے تم، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لکھنا دور کی بات ہے. واہ واہ واہ. اس علی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ کیا جواب دیں گے علی؟ واہ واہ واہ. یہ کہ میں شب ہجرت پہ سر رسالت پر سویا، اپنا نفس بیچ دیا، مرضی پروردگار خرید لی، یہ کہیں گے؟ یا یہ کہیں گے کہ بدر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھال لیا اور میرے لیے آیات قرآنی نازل ہوئی؟ یا یہ کہیں گے کہ جب احد میں نبی کو دفاع کرتے ہوئے جہاد کر رہا تھا تو اللہ نے تلوار بھیجی، لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار؟ یا یہ کہیں گے کہ خیبر میں کوئی علم کے قابل نہیں تھا، حضور نے مجھے بلا کر کہا نادر علی مظہر العجائب، افریقہ لا اوتی النار یتغطى رجلا کرارا غیر فرار يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله؟ یا یہ کہیں گے کہ جب میں خندق میں جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا برز الایمان كله الى الكفر كله. کیا کہیں گے علی کہ آج پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ پھر کہیں گے کہ علی کی ایک ضربت آج ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ یا یہ کہیں گے کہ حضور نے مجھے دیا تھا سورہ توبہ سنانے کے لیے؟ اللہ اکبر. یا یہ کہیں گے کہ حضور نے مجھے اپنے شانوں پر بلند کیا تھا اور میں نے بتوں کو توڑا تھا؟ یقین فرمائیے یہ سب فضائل علی بن ابی طالب، لیکن ان میں سے کچھ نہیں کہا مولا علی نے. جانتے ہیں مولا علی نے کیا کہا؟ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ میرے مولا نے یہی آیت پڑھی، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ نے کہا ہے کہ رسالت محمد کے دو گواہ ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہے قبلہ. واہ واہ. سبحان اللہ. قبلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے مولا نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہوں. بات بتا سکوں، یعنی علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت محمدی کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے لا شریک ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں ماشاء اللہ. قبلہ. واہ واہ واہ. بات پہنچ رہی ہے. اور منکر ولایت امیر المومنین بے شمار لعنت. تو پہلی بات اللہ کن کن امور میں شریک ہے، میں تو آج صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا بس. پہلا یہ کہ گواہی دینے والوں میں اللہ شامل ہے. پھر کہا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اتنی افضل عبادت کہ لا شریک بھی بندوں کا شریک ہے. تیسرا عمل علی کا حق چھپانے والوں پر لعنت کرنے میں.
ایسی عظیم عبادت ہے کہ لعنت کرنے والے تو بعد میں لعنت کرتے ہیں، پہلے سب سے رب العالمین نے اس لعنت کا آغاز کر دیا۔ اور چوتھی عبادت مہدی آخر الزمان کا انتظار اتنی افضل عبادت ہے کہ اللہ نے کہا تم انتظار کرو، لیکن یاد رکھو میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود میں کہا کہ اللہ کا جو بقیہ ہے نا، بقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو خاص آخری قیمتی شے رہ گئی ہو۔ یہ آیت سینکڑوں روایات ہیں کہ حضرت حجت کی شان میں ہے کہ اللہ کے پاس آخری حجت باقی رہ گئی انسانوں کے لیے خزانہ، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اپنا ایمان بچا لو تو وہ سب سے بہتر ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے وہ اللہ کا سب سے بڑا خزانہ اور بقیہ ہے، کیونکہ وہ خاتم الائمہ بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ بھائی خاتم النبیین رسول اکرم ہے اور خاتم المعصومین حضرت حجت ہے۔ معصومین کا اختتام جا ہو رہا ہے، اس نے خاص احترام کے ساتھ کہا گیا کہ ایسے سلام کرو حضرت حجت پر کہ وہ تمام 1,24,000 انبیاء اور باقی سارے ائمہ علیہ السلام ان سب کے نمائندے اور ان سب کے وارث ہیں۔ لہذا خواجہ نصیر الدین توسی نے جو درود لکھا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ، امام زمانہ پر درود ہے یہ، والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں حضرت حجت میں، کہا ایسے سلام کرو مولا کو۔ کیا میں عرض کروں بھائی، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والے میرے بھائی، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ، یا علی حیدر، عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاء اللہ، درود و سلام اس پر کہ جو صاحب دعوت نبویہ ہے، واہ واہ، جو شجاعت حیدری کا حامل ہے، والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ زہرا کی ساری عصمتیں جس تک پہنچی ہیں، سلام اللہ سبحان علیہ، اللہ سبحان اللہ، والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ واہ واہ واہ، والعبادت السجادیہ، سجاد کی ساری عبادتیں حضرت حجت تک پہنچی ہیں، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، ادم فقہ جعفری کہتے ہیں نا، آثار جعفری کے وارث حضرت حجت ہیں۔ واہ واہ، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، برائے عظمت ہے حضرت حجت بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد وآل علوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، کیا کہنے، علوم امام کاظم علیہ السلام کے وارث، رضا کی حجتوں کے وارث۔ سبحان اللہ، شب 17 سفر آنے والی ہے، مولا کی شہادت کی تاریخ امام رضا علیہ السلام کی، اگر کچھ ہو سکا تو میں مولا رضا کی حجتیں پیش کروں گا۔ ماشاء اللہ، تو کیا دلیل ہے؟ والجود التقویہ، آئے ہے امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث، سبحان اللہ، والنقاوت النقویہ، نقی کی نقاوت اور پاکیزگی کے وارث، والہیبۃ العسکریہ، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو لشکر دکھلایا تھا نا خلیفہ بنی عباس کو، زمین و آسمان تک مولا کا لشکر تھا، اس لشکر کی ہیبت کے وارث، والغیبۃ الالہیہ، وہ الہی حجت جو سب پڑھتا ہے غیب میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 1,24,000 انبیاء کی وراثتیں اور بقیہ 13 معصومین کی وراثتیں سب جمع ہو گئی ہیں حسین کے آخری فرزند میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو امام مہدی، ابن حسن عسکری، ابن علی نقی، ابن محمد تقی، ابن علی رضا، ابن موسی کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن سید الساجدین، ابن حسین شہید کربلا، برادر حسن مصطفیٰ، ابن فاطمہ زہرا، زوج علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب، ابن لؤی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نضر، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مظہر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، ابن عبد، ابن
हुमैसक इब्न सलामान इब्न औस इब्न बौस इब्न कमवाल इब्न उबई इब्न अव्वाम इब्न नाशिद इब्न हिजा इब्न बलदास इब्न तदलाब इब्न ताबिख इब्न जाहिम बिन लाहिज बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दआ बिन हमदान बिन सुंबर बिन यसरब बिन यलजन बिन अरवा बिन ऐजी बिन दीशान बिन ऐसिर बिन इकनाद बिन इबहाम बिन मुक्सी बिन नाहिस बिन इजरा बिन शम्मी बिन मज़्ज़ी बिन औस बिन अराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सुरूज बिन इरगौ बिन फातिख बिन इबर बिन आबिर बिन कीनीन बिन शालिह बिन इरफक्षास बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मुतशायख बिन इखनौ बिन यारिद बिन मुहल्लील बिन कीनान बिन अल-औस बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। ये अल्लाहुम्मा सल्ली सुभान अल्लाह, क्या कहने। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो 500वीं पुस्तक पहुंच गया ना, तुम अपने पीर की एक पुस्तक बताओ। हाय 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 हाय, क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। अरे जीते रहे मोला, क्या कहने मौलाना साहब, क्या कहने। सलामत रहे की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजह। बड़ा सलामत रहे। बड़े आए हो अली का मुकाबला करने के लिए, हिम्मत है तो अली के 11वें फर्जन का तो मुकाबला करके बताओ। हाय 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 हाय, क्या कहने। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। औकात वो नहीं कि जो इनके मुकाबले पे कोई आ सके। अल्लाहु अकबर। चले अली की हमसरी करने के लिए। अल्लाहु अकबर। अली के जिनके कदमों में बकिया 11 अइम्मा के सर मौजूद है। हाय 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 हाय। जानते मैंने जुमला क्या कह दिया भाई। अल्लाहु अकबर। अच्छा, पढ़ चुका हूँ मेरे ख्याल में मोहतरम यूनुस भाई की मजलिस में उसको तफसील से पढ़ चुका हूँ, अहले सुन्नत रेफरेंसेस के साथ भी पढ़ चुका हूँ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नमाज किसके पीछे पढ़ेंगे। क्या कहने। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। नमाज पढ़ने का मतलब क्या होता है। इमाम जमात आगे होते हैं, मुक्तदी पीछे। बेशक। क्या इमाम जमात के कदम होते हैं, वहाँ मुक्तदी का सर होता है या नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। नहीं कह रहा, बहुत सादा से मिसाल दे रहा हूँ ना। इमाम जमात आगे, वैसे ही मुस्ताहब है कि सफों में ज्यादा फासला भी ना रखा जाए। बेशक बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई, जहाँ हजरत हुज्जत के कदम होंगे वहाँ ईसा रूहुल्लाह का सर होगा। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत हुज्जत ने भी तो नमाज पढ़ी है ना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पीछे। जरा सुन लीजिएगा, इस तरतीब को सुन लीजिएगा मेरे भाई। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वो अपने जमाने की हुज्जत है ना, तो जब हजरत हुज्जत की विलादत हुई और जब हजरत हुज्जत ने नमाज पढ़ी तो किनके पीछे नमाज पढ़ी होगी। इमाम जमाना अलैहिस्सलाम है तो किसी और के पीछे तो नमाज हो नहीं सकती सिवाय इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के। बेशक। अच्छा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने किनके पीछे नमाज पढ़ी होगी। इमाम मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के। अच्छा, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने किनके पीछे नमाज पढ़ी होगी। हाय हाय हाय, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इमाम रजा अलैहिस्सलाम के। वो सोचते जाइएगा, जहां इमाम का सर वहां मामूम के कदम, जहां इमाम के कदम वहां मामूम का सर। ठीक है, आते जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने किनके पीछे नमाज पढ़ी। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे। जब तक इमाम हसन मुस्तफा इमाम थे तो इमाम हुसैन किनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे। इमाम हसन किनके पीछे नमाज पढ़ रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे। वो अली के जिसके कदमों में 11 हुज्जतों के सर हो। हाय 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 हाय, क्या हाय 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 भाई कुबला, क्या कहने, क्या कहने भाई। वाह, क्या मिसाल है किबला, क्या कहने। वाह वाह वाह। ठीक है, जिसके कदमों में 11 हुज्जतों के सर हो, किसी बद्दू अरब की औकात क्या है कि उससे बदत तलब कर सके। अरे वाह, हाय 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 हाय। क्या कहने। सुभान अल्लाह। भाई सलामत रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब के साथ दिल बोलो अली मौला, अली मौला। नबी बोले खुदा बोलो अली मौला, अली मौला। और एक मीज़ान में तोलो अली मौला, अली यो अली है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह।
है ना? सुभान अल्लाह। भाई अली तो वो है कि जो खलीफा अव्वल और दोवम सेवों के भी मौला है। बेशक बेशक। अली तो सबके मौला है ना, अली तो कायनात के मौला है, कायनात के मौला, क्या कहने। सिवाय सरकार खत्मी मर्तबत के अली सभी के मौला है। बेशक हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई क्या सलाम। कहने, क्या कहने, वाह आदम हो या गैर आदम हो, भाई वाह, हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, भाई वाह। बेशक सुभान तो मैं तवक्को रखता हूँ कि इशारों को मेरे समझेंगे आप। अरे माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर हो सका तो इंशाल्लाह कोई अगली गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे फिर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज हजरत हुज्जत पे बात पहुंची। हजरत हुज्जत वो हैं कि जब खुतबा देंगे ना, जब ज़ोर फरमा के खुतबा देंगे, मैं तो बस आलम तसव्वुर में सोच के उस वजह ही में आ जाता हूं कि क्या कैफियत होगी कि जब काबे की छत पर अली का आखिरी वारिस बाबा से बुलंद कहेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। अली हैदर हैदर हैदर, भाई सुभान अल्लाह। वो जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे, मैं मंजिल मसाइब पे जा रहा हूं। बस अब आपने बहुत ही आला तरीन समात का मुजाहरा फरमाया और जाहिर है कि अहले बैत अतार के फजाइल का सर है। बस यह करना चाह रहा हूं कि जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे तो वो जो इंतकाम जो लेंगे शहीदान करबला का, उसमें जो बहुत अहम इंतकाम है वो हुसैन के शिशमाए अली असगर का है। इस पर उलमा ने लिखा है वाक़ई। आज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मजलिस है ना, शहजादा अली अकबर की मजलिस कल हो चुकी है, उनकी शहादत की मुनासिबत से बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपकी हैदराबादी कम्युनिटी में कि तरतीब बार फिर से जिक्र होता है तमाम शहीद, बहुत मुनासिब। हमने आपकी खिदमत में मजलिस अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पढ़ी, फिर मजलिस शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम पढ़ी, और आज ये सआदत नसीब हो रही है कि मसाइब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का बयान, और साथ में ज़ाहिर असगर की खाहर सकीना का बयान तो लाजिम और मलज़ूम है, अय्याम गुजारी है। जरा सुन लीजिएगा, मैं आता हूं मंजिल मसाइब पर, लेकिन ये भी एक अजीब कैफियत है जो इंशाअल्लाह तारी होगी। उनका मारिकतुल आरा कलाम है शहजादा अली असगर के बारे में, जिंदगी में पहली मरतबा सुना रहा हूं। यहां पर मारिकतुल आरा कलाम है, इसका मतलब है मारिका कुव्वत इस्लाम के जौहर, कुव्वत इस्लाम के जौहर कलाम अली असगर। मारिका कुव्वत इस्लाम के जौहर 6 माह की मुद्दत में कयामत के बराबर। पहले मक्ता पढ़ देता हूं, उसके बाद कुछ अशार पढ़ता हूं। आराम से सो ऐ शबे आशूर के जागे, लोरी तुझे देता है तेरा नज्म सुखनवर। अब क्या अर्ज करूं अशार को। मकसद था विलादत का फकत कार शहादत, आए हैं 6 माह के लिए तो हैं, फकत 2 ही तो अय्याम है अली असगर की उस जायरी हयात के जो किताबों में लिखे हुए। एक वो जब मदीना से चले थे तो फातिमा सोहरा की गोद नहीं छोड़ते थे, हुसैन आगे बढ़े, कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक कर बाप की गोद में आ गया। हुसैन ने गोया कहा था कि बेटा मेरा जिहाद तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। असगर अभी तो फकत चंद दिनों के थे, अभी तो 6 माह तो करबला में हुए थे ना, अभी तो 20 दिन के थे तकरीबन। असगर तुम 20 दिन के तो हो, लेकिन हुसैन के लश्कर के सबसे अहम सिपाही हो, मेरे साथ चलो। एक ये दिन और एक दिन है आशूर का, जब हुसैन ने कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना। ये दिन तारीखों में लिखा हुआ है। बाकी मुझे दरमियान से कोई रिवायत निकाल के बतला दीजिए कि शहजादा अली असगर के हवाले से कोई तफसील से बयान हुआ हो। नहीं मामूल। जब हुसैन ने कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, एक बच्चे ने अपने आप को गहवारे से जमीन पर गिरा दिया था। या हुसैन या हुसैन। ज्यादा जोश में आबानी ने कहा मकसद था विलादत का फकत कार शहादत, ये बात हुई और किसी को ना मयस्सर। यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर। बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीके। असगर के दादा कैसे सोते थे? वो कोई नर्म बिस्तर पे तो नहीं सोते थे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम। बस उसी से तशबीह दी, बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीके। नींद आ गई रेती पे न तकिया है न बिस्तर। अगला मिसरा बड़ा कयामत का है। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के जब कमाल का मिसरा है, खुदा की कसम अजब कमाल का मिसरा ये। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे। जब तीर लगा तो गर्दन ढलक गई ना असगर की, थोड़ी सी तो गर्दन थी। शिशमाए की गर्दन कितनी होगी?
हल्की हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे, सूखे हुए होठों पे तसद्दुख लबे कौसर, जितमिन में छुपाए हुए अकबर की जवानी, मुट्ठी पे दबाए हुए सज्जाद के जौहर। जिस वक्त हुई महर मोहर तेरे जख्म गुलू की, पूरा हुआ शब्बीर के ईसार का दफ्तर। आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम। बड़ा क़यामत का मिसरा आ रहा है, अगर मैं पहुंचा सका आप तक तो। आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम, गर्दन से टपकता हुआ खूने दिले मादर। ये असगर की गर्दन से खून असगर का नहीं टपक रहा था, रबाब के दिल का खून टपक तो क़यामत है। तारीख में है सब तेरे बचपन का सलीका, तू मौत की आगोश में आया था हुमक कर। मालूम नहीं वो कौन सा कलेजा है जो इस गम को सुनकर खामोश रह सकता है। हुसैन बच्चे को खयाम से बाहर ले आए। अजीजों, बाबुल हवाइज का जिक्र है, जो कुछ मांग रहे हैं मांग लेना, मौला के सदक़े में इंशाअल्लाह तमाम जायज़ शरई हाजात पूरी होंगी। देखिए हालात कितने भी सख्त हो जाए ना, अली असगर जब जा रहे हैं मक्तल में, माँ को बहरहाल बच्चे के लिए उम्मीद होती है, कितने भी सख्त हालात होते हैं, मेरे बच्चे को शायद पानी मिल जाए। ज्यादा खुदा किसी माँ को यह मंजर ना दिखाए कि बच्चा ज़िबा हो चुका है। शहजादे के लिए कुर्बानी इतनी अजीम शान है कि गैर मुस्लिम राइटर्स ने मरसिया कहे हैं, लेकिन सबसे पहला मरसिया खुद असगर की माँ उम्मे रबाब ने कहा है कि या बुनैया मिस्लु का युनहर, क्या तुझ जैसा भी नहर होता है? ज़िब्ह का लफ्ज भी नहीं है, नहर का लफ्ज है। इसलिए कि ज़िब्ह गोस्फन को किया जाता है, नहर ऊंट को किया जाता है। जो तीर मारा गया था ना वो ऊंट को गिराने के लिए, घोड़ों को गिराने। अल्लाह अकबर। मुक़द्दरात अजीज व अलीम परवरदिगार में था कि हुसैन इब्ने अली से एक ऐसी कुर्बानी तलब की जाए जो कत्ले हुसैन इब्ने अली का बाब आखिर बन जाए। जब हुसैन ने कुर्बानी दी तो बेख्तियार अपना चिल्लू अली असगर के जख्मी गले के नीचे रख दिया हुसैन ने। शिशमाए के खून को अपने चुल्लू में भर लिया और अपने मुंह पर मल कर कहने लगे कि इसी तरह कयामत में नाना रसूलुल्लाह से मुलाकात करूंगा। मजालिस की कसरत से खस्तगी भी है, आप भी इंशाल्लाह बहुत सी मजालिस में शिरकत फरमा रहे होंगे, चाहे अपने घर में तशरीफ फरमाए, लेकिन थोड़ा सा गिरिया कर लीजिएगा। मैं चंद मिसरे आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। फरमाते थे हाथों पे लिए लाशा असगर, मकबूल हो ए बारे खुदा हदिया अहकर, तुमने मेरे असगर को दिया रुतबा अकबर, किस मुंह से तेरा शुक्र करूं ए मेरे दावर। बंदे पे ये अल्लाह की ताईद हुई है, कुर्बानी असगर की मुझे ईद हुई है। हुसैन के हाथ में लाशा है, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ा व तस्लीमन लिअम्रिक। बंदे पे अल्लाह की ताईद हुई है, कुर्बानी असगर की मुझे ईद हुई है। लेकिन जब तक ममदू सामने ना हो ना, मुमकिन नहीं है कोई इस तरह से मिसरे कहते। मुझ में थी ये कुदरत के भरे घर को लुटाता, वहां खत्म हो अकबर इधर असगर को मैं लाता। पढ़ते ये हाथ न मैं लब ना हिलाता, बाजू हो जुदा हाथ ना उम्मत पे उठाता, यूं खुश कोई हंगामे तबाही नहीं होता, बंदे पे ये बेलुत्फे इलाही नहीं होता। क्या फख्र जो प्यारों को रहे हक में दिया है, तेरी ही अमानत को फिदा तुझ पे किया है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली उस मकाम पर है, लेकिन उसके बाद एक तमन्ना भी करते हैं, गम का मुझे गम है ना खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की। सुन लीजिएगा, बहुत रोएंगे। हाँ, एक ही हाजत है हुसैन इब्ने अली की, परवरदिगार और कुछ नहीं मांग रहा मैं, अपना असगर भी दे दिया तब भी कहता हूं मैं तेरी रजा पे राजी हूं। तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की। हाँ एक ही हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को न देखूं। अली कलेजा पारा पारा हो गया। परवरदिगार मैं और कुछ नहीं मानता, फकत एक हाजत है। हाँ, एक ही हाजत
عادت ہے حسین علی کی، سر ننگے نہ دیکھو میرے واسی کو نبی کی، بس اسی خاطر تو زینب کی ندا چھن گئی تھی، حسین کا کٹا سر قرآن پڑھ رہا تھا۔ ارے لئینو میری خواہر کو نہ دیکھو، اس کٹے سر کو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیز مجلس قبول ہو گئی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ مبتلا کرے سوائے غم امام حسین کے۔ روزہ حسین کے ششمارے کو اللہ جانے کب پھر موقع میسر آئے گا۔ میں آخری جملے کہنے لگا ہوں، 6 مہینے کے بچے کا قد کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں لیٹے تو کتنا بڑا نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے تیر ایسی شوبہ تھا۔ میں نے علامہ رشید ترابی سے آل اللہ مقام اسے سنا ہے، تیر کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے، تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں بلکہ قطع کر دیا تھا۔ ننھے سے بچے کا گلا کٹ گیا مگر اللہ نے صبر حسین۔ ہماری جانیں قربان ہو، روز محشر آخری جملہ، روز محشر جب جناب فاطمہ مقام عدل پر تشریف لائیں گی، یہ روایت ہے، اور عرض کریں گی پروردگار آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر دے۔ میں چاہتی ہوں اہل محشر ایک بار پھر حسین کو دیکھ لیں۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے، رونا پیٹنا سر کو، حسین اس عالم میں نظر آئیں گے کہ ہاتھ میں ایک ننھے سے بچے کا لاشا بلند ہوگا۔ محشر میں حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ عزیزوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر حسین اس عالم میں تمہارے سامنے آ جائے کیا حالت ہوگی؟ محشر میں جب حسین اصغر کے لاشے کو لے کر آئیں گے تو سوچو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر کیا گزرے گی۔ روایت میں ہے ماں دیکھ کر کہے گی پروردگار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا تھا؟ آخری جملہ کہتا ہوں، اصغر رباب کا کربلا میں سو گیا، 4 سال کی بچی زندان میں سو گئی، لہذا یہ ماں زندان سے باہر نہیں آتی تھی، کہتی تھی بی بی میں کیا چھوڑ کر جاؤں زندان، میرا اصغر کربلا، میری سکینہ زندان شام میں رہے، خدا کسی ماں پر یہ وقت نہ لائے، اے مہینے کے بچے کی گردن جدا ہو جائے، سال کی بچی اتنے تماچے کھائے کہ رنگ بدل جائے۔ نہیں پڑھی جا رہی بس اب ماتم شروع کیا۔ ہائے سکینہ، ہائے سکینہ،